MCL ایڈمنسٹریٹو اسٹاف یونین اور زونل کے نمائندوں نے MCL ایڈمنسٹریٹو اسٹاف یونین اور زونل کے چیف ایگزیکٹو بابر بٹ اور سرپرست اعلیٰ عامر نصیر بٹ کے اعزاز میں ایک گیٹ ٹوگیدر کا اہتمام کیا۔ تقریب میں MCL ایڈمنسٹریٹو اسٹاف یونین اور زون کے صدر محبوب بھٹی، منیر احمد خان صدر فائر بریگیڈ انقلابی ورکر یونین، خرم بھٹی نائب صدر، محمد منیر ٹکا خان جنرل سیکرٹری درجہ چہارم، سید شاہ حسین صدر درجہ چہارم ٹکا خان گروپ، جاوید اقبال سینئر نائب صدر پنجاب فائر بریگیڈ انقلابی ورکر یونین، حافظ محسن نائب صدر ٹاؤن ہال MCL ایڈمنسٹریٹو اسٹاف یونین اور زونل کے علاوہ نصیر خان اور محمد زبیر نے شرکت کی۔ اس موقع پر عہدیداران نے نظام ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے بابر بٹ اور عامر نصیر بٹ کی صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ بابر بٹ اور عامر نصیر بٹ کی موجودگی میں ان کے مسائل جلد سے جلد حل ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر بٹ صاحب، آپ MCL ایڈمنسٹریٹو اسٹاف یونین اینڈ زون یونینز کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور پاکستان اسمال ٹریڈرز اینڈ کاٹیج انڈسٹری کے بھی صدر ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ بٹ صاحب، یہ جو آپ کو چیف ایگزیکٹو بنایا گیا ہے MCL ایگزیکٹو اسٹاف یونین اور زون یونین کا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی توقعات آپ سے بہت زیادہ ہیں، اور آپ ان لوگوں کو کس طرح اس صورتحال سے آگاہ کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہایت ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشکور ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے مجھے یہ وقت دکھایا ہے۔ میری 40 سالہ جو الحمدللہ ایکسپیرینس ہے وہ ہے تاجر کی، اپنا ایک ادنا سے ممبر ہونے کی حیثیت سے میں کام 40 سال سے کر رہا ہوں تاجر برادری کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے، کچھ دوستوں نے، میں ان کا سب دوستوں کا مشکور ہوں، جس میں اپنا جو ہمارے MCL ایڈمنسٹریٹو اسٹاف یونین کے جو اپنا صدر اور ان کے جنرل سیکرٹری محبوب بھٹی صاحب صدر ہیں، ان کے جنرل سیکرٹری صاحب، ان کے نائب صدر خرم بھٹی صاحب، اور ان سب دوستوں کا، پوری یونین کا، جو کہ زون یونینیں ہیں جتنے بھی ہیں، یا 10 سے 11-12 جتنے بھی ہیں، ان کا بھی میں نہایت تہ دل سے مشکور ہوں، اور جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے ان کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنی مشاورت سے مجھے چیف ایگزیکٹو MCL اسٹاف ایڈمنسٹریٹو اسٹاف یونین کا مقرر کیا اور عامر نصیر صاحب کو سرپرست اعلیٰ مقرر کیا۔ میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا، میں اور عامر نصیر صاحب، کہ ہم ان دوستوں کی توقعات کے مطابق پورا اتریں اور نیک نیتی کے ساتھ ان کے جائز مطالبات حکومت وقت سے ان کے تمام مسائل حل کروانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا بٹ صاحب، ایک چیز اور ہے، جو مسائل کی آپ نے بات کی، ان کے بہت سے پرانے مسائل ہیں جن میں ہاؤسنگ سوسائٹی کا مسئلہ ہے اور بہت بے شمار مسائل ہیں، تو آپ جو ہے نا ان کو کس طرح مطمئن کریں گے، اور آپ کی حکومت کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہے وہ کس سطح کی ہوگی؟ انشاءاللہ تعالی دیکھیں، جو یہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ اس کے لیے حکومت کبھی بھی دروازے اپنے بند نہیں کرتی، اور یہ مسائل ہمیشہ ہر مسائل کا کوئی نہ کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہے کہ جو کوئی ناجائز ہیں۔ یہ ایک اسٹاف یونین ہے، یہ گریڈ 5 سے لے کے 17 گریڈ تک کی یہ یونین ہے، اور یہ ان کے مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ جائز ہیں، اور حکومت جائز باتوں کو انشاءاللہ ایکسیپٹ کرے گی، اور خدا کے فضل و کرم سے ان کے تمام مسائل حل ہوں گے، چاہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہو، چاہے وہ ان کی کوئی گریجویٹی کا ہو، چاہے اور بھی جو بھی مسائل ہوں ان کے، جو کچھ ابھی اسٹاف کچھ اگر کچا اسٹاف ہے جو ان کو ابھی کنفرم ان کی جابز نہیں ہوئی، وہ انشاءاللہ کنفرم ہوں گی۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح کہ عامر نصیر بٹ صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی حکومت وقت سے ہم پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کریں گے،
التجا کریں گے کہ یہ تمام ان کے مسائل ان کو غور کیا جائے اور ان کے حل کیے جائیں. اس کے بعد ہم وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر پنجاب اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے گھر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ اگریسو بعض یونین کا لیڈر جو ہوتے ہیں یا کارکن اگریسو پوائنٹوں پر چلے جاتے ہیں، تو آپ کا کیا رویہ ہوگا کہ آپ پرامن طریقے سے مشاورت سے تمام چیز حل کریں گے یا کہیں اگریسو جانا پڑا تو اگریسو بھی جا سکتے ہیں آپ؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل پرامن طریقے سے خدا کے فضل و کرم سے حل ہوں گے. کسی طرح کسی کو بھی اگریسو نہیں ہونا پڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ تمام مسائل خدا کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت سے حل ہوں گے. ان یونین کے لوگوں کو، کارکنوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کا اگریسو نہ کسی کو سوچنا چاہیے، نہ ہونا چاہیے، اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیک نیتی کے ساتھ ہم اپنے مسائل کی طرف توجہ دیں اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس میں آسانی فرمائیں گے. محترم عامر نصیر بٹ صاحب، آپ MCL ایڈمنسٹریٹو اسٹاف اینڈ زون کے سرپرست اعلیٰ ہیں، اور جو اس زون کے اور اسٹاف کے لوگ ہیں ان کی ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. آئیے آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں. عامر نصیر بٹ صاحب، آپ کو یہ جو MCL ایڈمنسٹریٹو اسٹاف اینڈ زون یونین ہے اس کا سرپرست اعلیٰ بنایا ہے اور بہت سی توقعات رکھی ہیں آپ سے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں MCL کے جو اسٹاف یونین اور زون یونین اسٹاف کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پوری امید کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو بھی مسائل ہیں میں گورنر پنجاب جناب چودھری محمد سرور صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب، اور جتنی بھی گورنمنٹ کی اعلیٰ قیادت ہیں، حتیٰ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تک بھی جانا پڑا ان کے مسائل کے حل کے لیے، تو وہاں تک بھی انشاءاللہ جائیں گے. کیونکہ میں بابر بٹ صاحب جو کہ MCL کے چیف ایگزیکٹو بنے ہیں، ان کی رہنمائی میں جو کارپوریشن کے مسائل ہیں، سٹاف کے مسائل ہیں، جن میں فائر بریگیڈ ہے، لیبر ہے اور جتنے بھی شعبے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو مسائل ہیں ان کو بنیادی ترجیحات دی جائے گی، اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ 7 دن رات چلیں گے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوششیں جو ہیں وہ ساری فرد واحد کے لیے نہیں ہیں، پورے ملک کے لیے ہیں. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ان سٹاف سے بھی کہ یہ بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور ہمیں وہ مسائل بتائیں گے جن کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس کو حل کروا سکیں، نہ کہ ناجائز مسائل کا انبار لگا کے اپنا بھی ٹائم ضائع کریں اور جو حقدار ہیں ان کو بھی ان کا حق نہ مل سکے. انشاءاللہ میں پوری امید کرتا ہوں اور پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ان سے باقاعدہ میٹنگیں ہوتی رہیں گی، زون میں ہوتی رہیں گی اور ان کے مسائل کا حل نکلے گا. میرے ساتھ محبوب بھٹی صاحب موجود ہیں. آپ MCL ایڈمنسٹریٹو اسٹاف یونین اور زون کے صدر ہیں. ایک بہت بڑا نام ہے اور MCL میں ان کا ایک ممتاز حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. بھٹی صاحب، آپ نے بابر بٹ صاحب چیف ایگزیکٹو آپ نے بنایا اور عامر نصیر صاحب کو بنایا آپ نے. ان شخصیات میں کیا وہ چیز ہے آپ نے جو ان کو دیکھ کر جو ہے اپنے سرپرست اعلیٰ اور چیف ایگزیکٹو بنایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے سب چیف ایگزیکٹو ہم نے بنایا، یہ ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا ہم نے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملازمین کے حق میں ہمارے ساتھ ہمارا جو سا بھی میسیج ہے یہ اوپر پہنچائیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بابر بٹ صاحب کو آپ نے چیف آرگنائزرز اور عامر بٹ صاحب کو آپ نے سرپرست اعلیٰ بنایا. یہ جو آپ کی ہے MCL ایڈمنسٹریٹو اسٹاف اینڈ زونس
یہ جو یونین ہے اس کا آپ نے بنایا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایم سی ایل میں 5-7 یونینیں ہیں، جس میں سب سے طاقتور گروپ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف اینڈ زون یونین ہے، اس کے بعد پنجاب فائر بریگیڈ انقلابی ورکرز یونین ہے، ایس ایم ڈبلیو کی بھی ہے، اس طرح کر کے یونین ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایم سی ایل کے ملازمین کے عرصہ دراز سے کوئی مسائل حل نہیں ہوئے۔ یہ اتنا بد نصیب ہمارا محکمہ ہے، ڈائن کیڈر بھی اس پہ لگ گئے ہیں، ترقیاں بھی بند ہو گئی ہیں، پروموشن بھی نہیں ملتی، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی چیز آ جائے اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا محکمہ کو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے، ایک ایسے کردار کی ضرورت ہے جو ہمارے دیرینہ مسائل کا حل کرے۔ تو بابر بٹ صاحب لاہور کی ایک ایسی اہم شخصیت ہیں جنہوں نے تاجروں کے بے مسائل کو حل کیا ہے۔ ان کے ساتھ عامر نصیر صاحب جو ہیں وہ بھی کافی سال ہر سال سے لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، اور ہمارا قانون اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے کہ ایک یونین میں ہم کسی بھی آدمی کو اپنا سربراہ بنا سکتے ہیں، صدر بھی بنا سکتے ہیں، چیف ایگزیکٹو بھی بنا سکتے ہیں، سرپرست اعلیٰ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اب آنے والے وقتوں میں جو ہم پیاسے تھے، جو ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے تھے، جو ہم ایک کمپرسری میں گزارا کر رہے تھے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شخصیات کے آنے سے ہمیں یقین ہے ملازمین کو کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ خرم بھٹی صاحب نائب صدر ہیں ایم سی ایل ایڈمنسٹریٹو اسٹاف یونین اور زون کے، میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ بھٹی صاحب، آپ نے رسپیکٹیبل بابر بٹ اور رسپیکٹیبل عامر نصیر صاحب کو اپنے یونین کے اہم عہدے دیے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کام کریں، کیا دیکھا آپ نے اور کیا ہم سے توقعات رکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تو کافی لوگوں سے اور بہت معتبر مبلغ ذرائع سے یہی معلوم کیا تھا اور ان سے یہی پتہ چلا تھا کہ بابر بٹ صاحب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک اثر و رسوخ رکھنے والے اور ایک بڑی قابل شخصیت ہیں، جنہوں نے پاکستان اسمال ٹریڈز اینڈ کاٹیج انڈسٹریز کے جن کو چیئرمین بھی لگایا گیا ہے، اور انہی کو ہم نے دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے یہ جو ایڈمنسٹریٹو اسٹاف یونین کے تمام نمائندوں نے، تمام یونینز کے تمام ٹونوز کے جتنے بھی صدر ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ فائر بریگیڈ انقلابی یونین اور LWMC یونینز اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف یونین اور درجہ چہارم یونینز کے تمام صدروں کو ہم نے آج مدعو کیا ہے یہاں پر بابر بٹ صاحب نے، ان کے ہم شکر گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم یہ امید رکھتے ہیں، ایک نئی امید کرن اجاگر ہوئی ہے کہ انشاءاللہ بابر بٹ صاحب کی قیادت میں ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دن دگنی رات جگنی، جیسے یہ اپنے کاروبار بزنس کے نمائندوں کی ایک نمائندگی کر رہے ہیں اور تجارت کے سلسلے میں یہ ایک نئی امید لے کر اجاگر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمیں بھی یہی امید ہے کہ یہ ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ کے مسائل ہیں اس کے اوپر بھی یہ اپنا ہوم ورک کر کے اور ہمیں اپنا لوہا منوائیں گے، اور انشاءاللہ ہم نے بابر بٹ صاحب کو چیئرمین بنایا ہے، چیف ایگزیکٹو بنایا ہے اپنے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف یونین کا، اور عامر نصیر صاحب کو سرپرست اعلیٰ بنایا۔ سید شاہ حسین صاحب موجود ہیں، آپ صدر ہیں درجہ چہارم ایم سی ایل جو ہے یونین CPA ٹکا ہاں گروپ کے، میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر بٹ صاحب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں اور عامر نصیر بٹ صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ ہمیشہ درد دل رکھتے ہیں غریبوں کے لیے۔ ہمارے کئی فنکشنوں میں الحمدللہ یہ ہمارے پاس آئے ہیں، مہمان خصوصی بن کر آئے ہیں، اور تقریباً تمام ہمارے جتنے کلیگ ہیں، جتنے ملازم ہیں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے لے کے کارپوریشن تک کے، انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارے غریبوں کے جو مسائل ہیں، جو ہماری آواز نہیں پہنچائی جاتی آگے تک، یہ اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ جوید اقبال صاحب سینئر نائب صدر
पंजाब फायर ब्रिगेड इनकलाबी वर्कर यूनियन के साथ मेरे साथ बैठे हैं। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। जावेद साहब, आपने दो शख्सियात बाबर भट्ट साहब और आमर नसीर भट्ट साहब को आपने सरपरस्त आला और चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया है, क्या देखा इनमें आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि बाबर भट्ट साहब जो है ये पंजाब फायर ब्रिगेड इनकलाबी वर्कर यूनियन के ऑलरेडी चेयरमैन हैं और ये शहर की बड़ी मानी और समाजी शख्सियत है। हर जगह इसकी इनकी जान पहचान है। इससे पहले भी ये हमारे फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन के हर दुख में साथ खड़े रहे हैं। मुनीर अहमद खान साहब और मलूफ टिक्का खान, ये आप ज़्यादा चाहरम के करना है, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, एक तासुर जो है इस महकमे में आमतौर पर पाया जाता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। अब इनके दोनों शख्सियात के आने से, मोहतरम बाबर भट्ट साहब के और मोहतरम आमर नसीर भट्ट साहब के आने से, क्या आप समझते हैं कि इस करप्शन में जो है वो खात्मा होगा और किस हद तक जो है आप इनके साथ, इन दोनों शख्सियात के साथ करप्शन के खात्मे के लिए ताउन करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जहाँ तक करप्शन का मामला है, हमारे डिपार्टमेंट में करप्शन है ही नहीं। आखिर में बाबर भट्ट और आमर नसीर भट्ट के गलों में हाथ डाले गए। वर्करों के हकूक़ की जंग और उनके मसाइल के हल के लिए कोशिशें करना एक मुस्बत और सवाबदेह काम है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ सलीम भट्ट, निज़ाम टीवी, लाहौर। Yunus Mobile, wholesale dealer, all mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423 575 6613 and 14. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार, लाहौर। फोन नंबर 924237231448।